شادی کا سنت طریقہ، نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں؟ بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں ایاز خان، آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں۔ بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ جلدی کر لیں شادی، اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ، اب آس کر لیں بس۔ پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں۔ تیسری بات یہ کہ بارات کو نہ بلائیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا، یعنی بارات میں نہ جائیں، بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ، 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ، اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے۔ ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وہ بارات نہیں ہوگی، وہ چند افراد ہوں گے، اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں۔ تو یہ خود چلے جائیں، بہتر ہے رخصتی کے لیے، نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے، دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے، اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے، سنا ہے واللہ عالم۔ تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں، اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں، اور ولیمے میں سب کو بلائیں، آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں، آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں، لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں، زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں، مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں، تو یہ بےہودگی کی بات ہے، اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تمیز سے کھانا ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے، یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے، تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے۔ جہیز نہ لیں، آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں، کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، صوفے لا کے ڈال دیں، ڈبل بیڈ ڈال دیں، الماریاں ڈال دیں، بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ، تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، ایکسکیوز می، آپ ان کو یوں کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر، اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہوں تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے۔ تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، ایک شعر یاد آ رہا ہے، سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی، یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا، اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے، بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔